اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، لأنه كان صادق الوعد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام. تو سیدنا اسحاق کے سلسلے میں تو پھر سارے بنو اسرائیل ہیں. سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف اور جتنے پھر بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ سارے ذریت اسحاق، ذریت ابراہیم میں ہیں. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں اللہ نے صرف ایک ذریتین بھیجا ہے، اور وہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل، مفسر فرماتے ہیں وَهُوَ والد عرب الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد. جیسے حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب یعنی بنو اسرائیل کے باپ ہیں، اسی طرح حضرت اسماعیل جو ہیں یہ حجاز کے باپ ہیں. تمام اہل حجاز کی نسبت جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہے. اسی لیے میرے آقا کا نسب جو ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، یہ کہا جائے گا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضرت اسماعیل کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس لیے یہ سارا شرف اور ثنا جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے کہ اللہ نے بیٹے بھی ایسے دیے کہ جو نبی ہیں، شان والے ہیں. فرماتے ہیں صادق الوعد، ان کی صفت تھی وعدے کا سچا، یعنی جب بھی وعدہ فرمایا اس کو پورا فرمایا. قال ابن جریج لم یأت ربه عبادة الا انجزها، یعنی ما التزم عبادة قط بنذر الا قام بها ووفاها حقها. سیدنا اسماعیل کی یہ صفت تھی کہ جو بھی اپنے رب سے وعدہ کیا وہ پورا کیا، جو بھی آپ نے منت مانی، جو بھی آپ نے اپنی نظر مانی یا اپنے اوپر عبادت لازم کی، اس میں سچے رہے ہمیشہ. تو سیدنا اسماعیل، ویسے تو سب نبی سچے ہیں، تمام انبیاء سچے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی صداقت کی تعریف بیان فرما دی ہے. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبانا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سعد بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه فجاء ونسي الرجل فضل به إسماعيل وبعد حتى جاء الرجل من الغد
وقال ما برئت منها هنا قال لا قال إني نسيت قال لم أكن أبرح حتى تأتيني. ابن جریر نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک آدمی سے وعدہ فرمایا کہ میں اسی جگہ تمہیں ملوں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے. اللہ کی شان وہ بندہ وعدہ بھول گیا. اس آدمی کو بات ہی بھول گئی کہ میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا. آپ سارا دن ساری رات وہیں رہے. دوسرے دن جب بندہ آیا اس نے کہا حضرت آپ یہی بیٹھے ہیں. میں کہ ہاں جب تک تم نہ آتے میں تو کبھی یہ جگہ نہ چھوڑتا کیونکہ میں نے وعدہ کیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان العہد کان مسئولا کہ قیامت والے دن وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یا آدمی کسی سے زبان نہ کرے اور اگر وعدہ کرے تو پھر پکا کرے اور سچا کرے. ورنہ کہہ دے کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. اگر ہو گیا الحمدللہ, نہ ہوا الحمدللہ. لیکن اگر وعدہ کر لے کہ میں کروں گا تو پھر کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی کام شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ نہیں کرنا چاہیے. اب فرماتے ہیں قال فذلك كان صادق الوعد. قال سفيان الثوري رحمه الله بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره هولا حتى جاءه. وقال ابن الشوذب بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا. حضرت سفیان ثوری سے بھی یہ قول منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت سے وہاں 1 سال انتظار. وہ اللہ کا بندہ بات بھول کے کہیں چلا گیا, حضرت 1 سال وہیں رہے. اور ابن شوذب کہتے ہیں کہ آپ نے وہی ٹھکانہ بنا لیا کہ بھی پتہ نہیں وہ کب آئے اور میں نہ ہوں. تو اس کا معنی ہے کہ وعدہ خلافی ہوگی. اس لیے ہمیشہ مسلمان جو ہے وہ سچ بولتا ہے, مسلمان جو ہے وہ صحیح تولتا ہے, مسلمان جو ہے وعدے کا پکا ہوتا ہے. یہ ایمان والوں کی صفات ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات آیت المنافق ثلاث. آپ نے فرمایا کہ منافقوں کی نشانیاں جو ہیں وہ 3 ہیں. اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹی. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو جھوٹا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور اگر امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافقوں کی علامت ہے. ورنہ مومن کی زبان سے تو کبھی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی. اس لیے ہمیشہ خیال. اور آج کل جو حالات ہیں نا جی, وہ تو جھوٹ رہا. آج کل تو غیبت اور بہتان کا دور ہے. انا للہ و انا. کوئی 2 بندے بیٹھیں گے نا مجلس میں شروع ہو جائے فلاں کی یہ بات اور فلاں کی یہ بات اور فلاں لیڈر نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کیا کیا. اپنے اعمال پہ کبھی نظر دکھا. تو یہ غیبت, بہتان, کذب, زور, خلاف وعدہ, یہ ساری منافقوں کی صفت ہے. یہ مومن کی کبھی صفت ہے. مومن تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں اور مومن کبھی غلط وعدہ کرتا ہی نہیں. وقد روى ابو داود في سننه وابو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الاخلاق من طريق ابراهيم بن طهمان عن عبد الله بن ميسرة عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الأنصار قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فبقيت له ولا بقية فبعثت أن آتيه بأبي مكانه ذلك قال فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك فقال لي فقتالك شكلت علي أنا هنا منذ 3 أنتظرك عبد الخوائف وساق آثارا حسنة في ذلك. ورواه ابن مندى أبو عبد الله في كتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به. اس روایت میں بھی آتا ہے عبداللہ ابن ابی الحمصہ کہتے ہیں میں نے حضور سے بیعت کی قبل ان یبعث, یعنی ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن میں نے آپ سے بیعت کی اور میں اپنی بات سے پکا رہا. اور فرماتے ہیں فبعثتہ, میں نے وعدہ کیا کہ حضور فلاں جگہ میں آؤں گا لیکن میں بھول گیا.
تو کہتے ہیں کہ میں پورا دن رات ساری گزرا، تیسرے دن وہاں آیا. جب میں تیسرے دن پہنچا وہ فی مکان ہی، میرا محبوب اسی جگہ موجود ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا یا فتح کا شکر چالی آئے نوجوان، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں. اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اور سیاق کے ساتھ بھی یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے. تو پیغمبر کی شان جو ہے وہ صادق الوعد ہے. حضرت اسماعیل جو ہے وہ صادق الوعد ہیں، اور تمام انبیاء صادق الوعد ہیں. تمام صحابہ جو ہیں صدوق العدول ہیں، اور سیدنا ابی بکر جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں. فرض تو ہر مومن صادق ہوتا ہے، ہر مومن سچا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان بھی ہو. وقال بعضهم انما قيل له صادق الوعد لانه قال لابيه ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو جو فرمایا صادق الوعد، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو فرمایا کہ ایسے مجھے اللہ کی طرف سے خواب آیا ہے کہ میں نے آپ کی قربانی کر دی، تو سیدنا اسماعیل نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. انہوں نے کہا ابا جان آپ بالکل جو اللہ کا حکم ہے پورا کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو اللہ کے حکم کے مطابق جب ابراہیم نے یہ کہا اور اسماعیل نے وعدہ کیا تو سچا کر دیا. اس لیے آپ کا لقب آیا کہ صادق الوعد، اپنی جان دے دینا. کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی ہے کہ آدمی اس کو بالکل اپنی جان کو ضائع کر دے. اس لیے حکم ہے کہ صادق الوعد آپ نے قربانی میں سچ دکھایا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. صدق فی ذلک وصدق الوعد فصدق الوعد من الصفات الحمیدہ كما ان خلفه من الصفات الذميمة. قال اللہ تبارک و تعالی. اب مفسر فرماتے ہیں کہ سچ بولنا جو ہے یہ صفات حمیدہ میں ہے، اور جھوٹ بولنا جو ہے یہ صفات ذمیمہ میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللہ نے فرمایا ایمان والو ایسی بات کیوں کرتے ہو جو اس پہ عمل نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی غضب غصے دلانے والی بات ہے کہ آدمی کہے اور اس کو پورا نہ کرے. اس لیے مومن کی تو صفت ہی صادق الوعد ہوتی. اس لیے میرے آقا نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹی کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اب ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں کیا یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو پھر ہم منافق ہیں. مسلمان کہاں؟ انا للہ و انا الیہ. فلما كانت هذه صفات المنافقین كانت تلفظ بضدها من صفات المؤمنین. اب مفسر فرماتا ہے کہ جب یہ 3 صفتیں منافقوں کی ہیں، اذا حدث کذب، تو مومن کی صفت کیا ہوگی؟ اذا حدث صدق، کہ جب بات کرے تو سچی کرے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، جب امانت رکھے تو امانت داری کرے. ولہذا اصل اللہ علی عبدہ ورسولہ اسماعیل علیہ السلام بصدق الوعد. اس لیے اللہ نے اپنے بندے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل کی ثنا بیان کی کہ میرا اسماعیل سچا تھا، صادق الوعد تھا. وکذالک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد ایضا
لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. اور اسی طرح ہمارے آقا رحمت دو عالم بھی سچے، جب بھی کسی سے بات کی پوری کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. وقد اثنى على ابي العاصم وابي زوج ابنته زينب فقال حدثني وصدقني فصدقني ووعدني ووفاني. اسی لیے حضور پاک نے ابی العاص ابن الربیع، ابی العاص جو ہے نا ربیع کا بیٹا، یہ حضور کی بیٹی کا گھر والا ہے، یعنی داماد ہے، بی بی زینب کا شوہر. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ یہ بدر میں قید ہو کے آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو بی بی زینب نے اس کو چھڑایا اور پھر حضور پاک نے اس سے بدر میں وعدہ دیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابی العاص، تم مسلمان نہیں ہوئے، اسلام نہیں لے آئے، تو اب میری بیٹی کو مدینہ بھیج دے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا وعدہ ہے میں بھیج دوں. سارے قریش نے مخالفت کی، ماں باپ نے مخالفت کی، سارا قبیلہ کھڑا ہو گیا کہ حضور کی بیٹی کو. میں نے وعدہ کیا ہے میں حضور کی بیٹی کو پہنچاؤں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرا داماد کتنا اچھا ہے، جب بات کی تو سچی کی اور جب وعدہ کیا تو پورا کیا. اللہ نے پھر اسلام نصیب کیا، اللہ کی جان ہے وہ مسلمان بھی ہو گیا. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من قال عند رسول الله سمعت سنه دين فليأتني أنجز له. اب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے محبوب کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے اعلان کیا کہ لوگوں کسی کے ساتھ اگر اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے یا کسی سے قرض لیا ہے تو ابو بکر ادا کرے گا. جو بھی وعدہ ہو حضور کا میں پورا کروں گا، اور اگر حضور پر قرض ہے تو وہ بھی میں ادا کروں گا. تو کیونکہ حضرت ابو بکر بھی صادق الوعد تھے، حضور پاک سے اپنے تعلق کو نبھایا. فجاء جابر بن عبد الله وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قد جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يعني من كفيه. فلما جاء مال البحرين امر الصديق جابر فغرب بيديه من المال ثم امره بعده فإذا هو يعده فإذا هو 500 درهم فأعطاه مثليها معها. جب سیدنا ابو بکر نے یہ اعلان کیا تو حضرت جابر آئے، جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر، حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بحرین فتح ہو گیا اور مال غنیمت آئے تو میں تجھے بھر بھر کے دوں گا. تو حضور نے میرے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا، میں کھڑا ہوں وعدے والا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اچھا انتظار کرو، جب بحرین فتح ہو گیا مال غنیمت آ گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تعال یا جابر، آؤ اور بھر کے اٹھاؤ مال. تو حضرت جابر نے دونوں ہاتھوں سے بھر کے اٹھایا. فرمایا گنو کتنے؟ انہوں نے کہا یہ 500 دے. فرمایا تو 1500 اور دے دو، کیونکہ حضور نے 3 دفعہ کا وعدہ کیا تھا تو میں 3 دفعہ پورا کروں. تو جو وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نے پورا فرمایا. اب فرماتے ہیں انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. سچ بولنا جو ہے نا، یاد رکھو ایک بہت بڑی عظیم محنت ہے. آدمی کو بظاہر تکلیف ہوتی ہے لیکن الصدق ینجی. عربوں کا محاورہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے، اب پتہ نہیں اللہ عالم کہاں ہے، کیونکہ ہم مولویوں کی دوستی ایسی ہوتی ہے نا، آج ہے اور گئی. تو بہرحال اس نے مجھے بتایا بیچارے نے کہ جی میرے گھر میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ رات دن جھگڑا ہے، بیوی سے جھگڑا، ماں سے جھگڑا، بہنوں سے جھگڑا، اور عجیب میں پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہوں. میرے لیے دعا کریں. دعا تو میں کروں گا لیکن ایک وعدہ کرو. تو وہ بڑا میرے احترام کرتے تھے. میں نے کہا سارے گھر والوں کو اکٹھا کرو. تو میں نے کہا بھی ایک وعدہ کرو، تم لڑو مرو جو چاہو کرو، لیکن ایک وعدہ کرو کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولو گے، باقی جو مرضی آئے کرتے رہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. میں نے کہا کام
کوئی بات ہو جائے، غلطی ہو جائے بتا دو، اللہ نہ کرے گناہ بھی ہو جائے بتا دو۔ مجھے کچھ عرصے کے بعد ملا، بڑا خوش مطمئن۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتے جی اللہ کی رحمت ہو کے ہمارے گھر کے سارے حالات ٹھیک ہو گئے، صرف جھوٹ چھوڑنے سے اللہ راضی ہو گیا۔ انہوں نے کہا مکی صاحب یعنی اب تو میرا گھر ایسے ماشاءاللہ ہو گیا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں رہی، کوئی مشکل نہیں رہی، صرف ایک بات پہ کہ ہم ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں کرتے۔ بیوی کو دیر ہو گئی، کیوں دیر ہو گئی اس نے بتا دیا، جو سچ تھا بتا دیا۔ شوہر کو لیٹ ہو گیا، ابھی کہاں چلے گئے، ٹھیک بات بتا دی کہ میرا فلاں دوست مل گیا، یہ ہوا۔ تو صرف ایک سچ بولنے کی نعمت نے ان کے گھروں کے اندر اللہ کی رحمت سے اتفاق پیدا کر دیا۔ یہ ہمارے سارے عذاب جو ہے نا اسی لیے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جب تم ایک جھوٹ بولو گے نا، پھر اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اور جب آدمی سچ بولتا ہے نا جی، تو سچ بولتا ہے اور جھوٹ بنایا جاتا ہے۔ بنانے میں اور بولنے میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح اتفاق کی بات ہے، ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ سے آ رہے، میرے ایک دوست ہیں وہ اب بھی یہاں مکے میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا فیملی اور عائلہ بھی مدینے جا رہا ہے اور میری بیوی نے مدینے کی زیارت نہیں کی، اگر آپ کہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں۔ چل اور واپسی پر جب ہم آئے، اللہ کی شان ہے، تو چوکی پر ایک گاڑی میرا بیٹا چلا رہا تھا اور ایک گاڑی میرا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ تو ہم نے تقسیم یوں کر دی کہ ساری عورتیں بیٹے کی گاڑی میں بٹھا دی تاکہ عورتیں الگ ہوں، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور مرد ہم ایک گاڑی میں ہوں۔ تو میرے اس دوست کی بیوی کے پاس اقامہ نہیں تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب چوکی پہ تو سارے بڑے بڑے رینک پر افسر کھڑے ہوئے تھے، یعنی ایس پی ڈی ایس پی اور بڑے بڑے، انہوں نے گاڑی روکی، میرے بیٹے کی گاڑی روکی، اس سے کاغذات مانگے۔ میں نے دیکھا کہ کاغذات اسے سارے انہوں نے لے لیے اور گاڑی کو بھی سائڈ کر دیا۔ نے گاڑی کو گڑبڑ تو ہو گئی، تو میری گاڑی پیچھے آئی تو میں نے بھی گاڑی روک دی کہ آپ کیوں روک رہے ہیں گاڑی؟ آپ کو تو ہم نے نہیں روکا۔ میں نے کہا وہ گاڑی بھی میری ہے، میرا بیٹا ہے، میری فیملی اس میں ہے، ہم مرد ادھر بیٹھے ہیں، فیملی ادھر۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ان 2 گاڑیوں میں کوئی بندہ بغیر اقامے کے ہے؟ میں نے کہا ایک عورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا تو نہیں مانتا تھا، اس سے ہم نے پوچھا، اس نے کہا کہ سب کا اقامہ ہے، یہ یونیورسٹی کا کلیت شریعہ کا پڑھا ہوا آدمی ہے، اور غلط بات کیوں کی؟ اب آپ نے سچ بات کی ہے، یہ کاغذ لیں اور جائیں اس کو کہیں اندر جھوٹ نہ بولیں۔ سچی بات کی، ان کو نے کہا ٹھیک ہے، کافی کا نہیں ہوتا ہے تو دوست ہے ساتھ آ جاتے، سیدھی بات کہہ دی آپ نے، کوئی بات نہیں، ہمیں بھی شرم آتی ہے، انسان ہے مدینے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، لیکن جب تم چلاکیاں کرتے ہو اور دھوکے دیتے ہو اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو تو ہمیں بھی غصہ آتا ہے کہ آپ یہ خراب مرضی بھی کرتے ہیں اور ہمیں بخوبی بناتے ہیں۔ تو سچ جو ہے نا جی، سچ جیسی دنیا میں وہ کہتے ہیں نا اردو میں سچ کو آنکھ ہی نہیں ہوتی، آدمی سچ بولتا ہے تو بس اللہ کے وقتی طور پہ بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، لیکن آخری انجام اسی کا کامیاب ہے۔ اب دوسری صفت بھی آدمی فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ بھی شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بھی اور نبی بھی بنایا۔ لہٰذا صرف اسماعیل علیہ کی سائر النبوت فقط
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صفت کے اندر حضرت اسماعیل کی فضیلت ہے، کیونکہ حضرت اسحاق صرف نبی ہیں لیکن حضرت اسماعیل رسول بھی نبی بھی، تو لہذا حضرت اسماعیل کا شرف جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. وإسماعيل وسر من نبوة الرسالة صدري صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ابراہیم کی اولاد میں چنا، پھر کنانہ کو اسماعیل کی اولاد میں چنا، پھر قریش کو کنانہ میں سے چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وذكر تمام الحديث رضي الله على سيدنا قلناه وقوله تبارك وتعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. کہ اسماعیل کی شان یہ تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا خیرات کا حکم فرماتے تھے. تو اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ قیامت میں سوال کیا جائے گا صرف تیرے بارے میں نہیں، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا اہل، کہ ان کو تم نے نماز کا پڑھایا تھا، تم نے اپنی بیوی کو نماز سکھائی، کبھی نماز پڑھائی، کبھی پوچھا کہ تمہیں نماز بھی آتی ہے. بیوی کے کھانے پکانے کا تو بڑے پوچھتے ہو جی میری بیوی جو ہے نا ماشاءاللہ وہ کوکنگ کا کورس کیا ہوا ہے، بڑی بہترین ڈشز بناتی ہے، لیکن کبھی یہ بھی پوچھا اس کو نماز پڑھنا بھی آتا ہے؟ کبھی کہتے ہیں جی میری بیوی تو بوٹیک میں کام کرتی ہے، یہ بہت اچھی سلائی کڑھائی جانتی ہے، اور پہلے یہ تو پوچھو دعائے قنوت بھی آتی ہے اس کو. جب خامد کو نہیں آتی تو بیوی کو مٹی آئے گی. اللہ کا فضل ہے دونوں ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھو تم لاکھ نمازی بن جاؤ، تیری بیوی بچے بے نماز ہیں، قیامت میں تمہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے کہ تم ذمہ دار ہو، مسئول ہو. باقی یہ کہنا کہ جی بیوی کو کہنا نہیں مانتی، روٹی پکا دیتی ہے، کپڑے دھو دیتی ہے، یہ نماز والا کہنا نہیں مانتی. اس کا معنی یہ ہے کہ دین میں تم مخلص نہیں ہو. اگر تم سچے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہنا نہ مانے. اس لیے فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. هذا أيضا من السماء ثناء الجميل والصفات الحميدة والخلة السديدة، کہ یہ آپ کی بہت بڑی تعریف ہے، صفات حمیدہ ہیں اور آپ کی صفات حقہ ہیں کہ حیث کان صابرا علی طاعت ربہ عز وجل، خود بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے، آمرا لأہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی حکم کرنے والے. اس لیے اللہ نے حکم دیا میرے مدنی کو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. میرا مدنی اپنے اہل کو حکم کرو نماز کا اور خود بھی اسی پہ جمے رہو. اسی طرح فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریب والوں کو ڈراؤ. اور یاد رکھو جس گھر میں بیوی بھی نمازی ہو، بیٹیاں بیٹے بھی نمازی ہوں تو اللہ کی شان ہے، بس دین کا ماحول بن جاتا ہے. جب دین کا ماحول بنتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے لیے رحمت اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب سارے جھوٹ بولنے والے، سارے شراب پینے والے، سارے فلمیں دیکھنے والے، سارے ڈانس کرنے والے، سارے گانے بجانے والے، ماحول بھی میراثیوں کا بنتا ہے.
پھر ماحول جو ہے وہ دین والوں کا تھوڑا بنتا ہے. پھر وہ تو کنجروں کے گھرانے ہوتے ہیں، کوئی شریفوں کے گھرانے تھوڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ. جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ فرمایا جس کا ایندھن بندے اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جس پہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں سخت. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایمروہم بالمعروف ونہوہم عن المنکر ولا تضعوہم حملا وتأکلہم النار یوم القیامہ. اب مفسر فرماتا ہے کیا مانا؟ یعنی اپنے گھر والوں کو بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دو کہ جدھر جائے کلب میں جائے، ڈانس گھر میں جائے، فلم دیکھے، شاپنگ کرے، بازاروں میں پھرے، فرینڈ بنائے، دوست بنائے، بیچ پہ جائے اور ویلنٹائن ڈے منائے، بسنت کے پتنگ اڑائے اور یہ انجوائے کر رہے ہیں. بچے ہیں بچے. انا للہ وانا الیہ راجعون. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نزع في وجهها الماء. حضرت ابی ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے. کیا بنے؟ یعنی بہت اچھا بندہ ہے کہ رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور اگر بیوی ذرا سستی کرے تو اس کے منہ میں پانی کے چھینٹے مارتا ہے. رحم اللہ امرأۃ، اور اس عورت بھی شان والی ہے قامت من اللیل وصلت وایقظت زوجہا، کہ خود بھی رات کو نمازیں پڑھتی ہے، خامند کو بھی جگاتی ہے. فإن أبى نزع في وجهه الماء، اور اگر خامد اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پہ پانی ڈال دی. مانا یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اٹھاؤ. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا اٹھو اٹھو چلے گیا، میں نے کہا تو تھا جی. اس کا مانا ہے کہ تم کہنے میں سچے نہیں. اگر تم کہنے میں سچے ہو اور وہ ایسے نہیں جاگتے تو پانی کے چھینٹے مار کر بھی چڑھاؤ. اخرجہ ابو داؤد وابن ماجہ وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ امراته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی سعید حضرت ابی ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب رات کو بندہ اٹھ کے اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، خود بھی اٹھے اور 2 رکعتیں نماز پڑھے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو ذاکرین و ذاکرات میں لکھ دو. والذاکرین للہ کثیرا والذاکرات. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ بھی، اہل پہ بھی، عیال پہ بھی رحم فرمائے، ہمارے گھروں پہ بھی رحم فرمائے اور نماز کی عبادات کی توفیق عطا فرمائے. کہتے جی کہ ہم آئے ہیں عمرے پر، عمرہ کرنے کے بعد ہم نے نفل نماز پڑھی اپنے بعد مرنے والوں کے لیے. کوئی بات نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، ثواب ملے گا انشاءاللہ. کہتے جی کہ لوگ ایران میں، شام میں، عراق میں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں شریعت کا کوئی حکم نہیں. شریعت کا حکم حج اور عمرہ ہے، اور مساجد میں مسجد الحرام، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الاقصی، ان کے علاوہ حضور نے کسی جگہ کا حکم نہیں دیا.
رکن یمانی پر جب آئیں آپ تو دائیں ہاتھ کو لگائیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا. تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا منظور فرما، قبول فرما. اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اشارے کی ضرورت نہیں ہے، رکن یمانی پہ پھر چلے جائیں بغیر اشارے کے. کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے جب کعبۃ اللہ میں ہوئی تو رکن یمانی کے قریب دیوار پھٹ گئی. یہ سارے قصے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، حضرت زید کی ولادت، اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے. لیکن علماء محققین کی تحقیق یہ ہے کہ کعبے میں ولادت کا معنی یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر ولادت ہوئی. لفظ تو آ گیا کعبہ شریف کا. جیسے آپ کہتے ہیں جی کہ میں جتنا دن ودی مکے میں رہا کعبے کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، تو اب آپ کعبے کے اندر تو نہیں پڑھتے نا، آپ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن محاورتاً کہا جاتا ہے میں نے کعبے میں پڑھی. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہدین بالغ الکعبۃ، کہ تم ہدی جو ہے حج کی بکری جو ہے وہ کعبے میں پہنچاؤ. بکری تو مینا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں تھوڑی ذبح کرتے ہو. تو لہذا سارے حرم کو حرم بھی کہا جاتا ہے، کعبہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے، ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت علی کا گھر جو تھا کیونکہ حد حرم میں تھا، ولادت حرم میں ہوئی، تو لکھنے والے نے لکھ دیا مولود کعبہ. ابھی جیسے دیکھو لکھ دیتے ہیں جی مدرس حرم، مدرس مسجد الحرام، مدرس خانہ کعبہ. ایک ہی بات تو ایک ہی ہے، ورنہ یہ مانا نہیں ہے کہ حضرت علی اندر پیدا ہوئے تھے. یعنی اتنا عقل تمہاری عورتوں کو بھی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو ہسپتال جاتی ہیں. حضرت علی کی اماں بس کعبہ شریف میں آ گئی تھی. کوئی عقل کیا کرو، یہ تعریف نہیں ہوتی، یہ صرف توہین کا پہلو نکلتا ہے. کہتے جی اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جو ہے، پہلی بات تو سچی یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کیا ہوتا ہے. تو جب بندہ ایک چیز کو جانتا نہیں اس کے بارے میں فتویٰ کیسے دے؟ پہلی بات یہ ہے، اصولی بات یہ ہے کہ آپ مجھے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں تفصیل بتائیں کہ وہ کیا کاروبار ہے. جہاں تک عام ہم نے سنا ہے، جب تک معلومات نہ ہوں کبھی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. کہتے جی کہ بعض لوگ کراچی سے آتے ہیں تو سگریٹ لے آتے ہیں کہ مکے میں فروخت کریں گے، وہ بڑا قبول انشاءاللہ. یہ علامت قبول ہے نا عمرے کی کہ وہاں سے حرام چیزیں لا کے مکے میں بیچنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ دیکھو کیسا سمجھدار آدمی. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو بعض علماء کہتے ہیں کہ تمباکو مکروہ ہے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ کراہت تحریمی ہے، یعنی حرام کے درجے میں ہے، کیونکہ ایک تو مضر للبدن ہے، اسراف للمال ہے، روائح کریہہ کے تولد کا ذریعہ ہے. کیا معنی؟ بدبو پیدا کرتا ہے، بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے مال کو خود آدمی آگ لگاتا ہے. تو جب تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور جو اس قسم کی تبذیر کرتے ہیں، اپنے پیسے کو ناجائز کاموں میں لگاتے ہیں، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. اس لیے ایسی بات سے توبہ کرو اور ایسی حرکتیں نہ کیا کرو. کہتے جی حرم شریف کے ارد گرد دکانوں پر جو دکاندار چیزیں بیچتے ہیں وہ یہاں مقامی لوگوں کے لیے اور ریٹ ہوتا ہے اور باہر والوں کے لیے اور ریٹ ہوتا ہے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تم باہر والے مقامیوں سے زیادہ چلاک ہو انشاءاللہ.
پہلی بات تو یہ ہے کہ مقامی لوگ ایسے چھوٹے موٹے دکانوں سے وہ شاپنگ ہی نہیں کرتے، ایک دماغ سے بات نکال دو، ان کی کوالٹی کا مال ہی نہیں ہوتا، تو وہ تو اگر شاپنگ کرتے بھی ہیں تو کسی بڑے پلازے سے جا کے کریں گے، جدہ سے کریں گے، ریاض سے کریں گے، کسی یعنی بڑی معقول اور مقبول دکانوں سے کریں گے۔ یہ تو مال ہوتا ہے جو ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے لوگوں نے کچرا ڈالا ہوا ہوتا ہے، 2 ریال 4 ریال 5 ریال 3 ریال 2 ریال بے وقوف بنانے والا، یہ مال مقامی نہیں خریدتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر کے آنے والا ہے نا وہ بڑا تجربے کار ہے، وہ 100 دکان پھر کے پھر سودا لیتا ہے۔ مقامی تو آگے کھڑا ہو جائے گا، آپ کہیں گے 20 ریال کا کہتا ہے لے لو، 20 کہتا ہے 20 ہوگا، یہ جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوگا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک دفعہ، پرانی بات ہے، ایک دکان پہ گیا تو میں گزر رہا تھا، کپڑے کی دکان تھی، میں نے دیکھا کہ وہ دکاندار میرا شاگرد ہے، میں نے کہا یار ذرا اچھا کپڑا دے گا اور صحیح ریٹ پہ بھی دے گا۔ میں چلا گیا، وہ بڑا کھڑا ہو کے ملا، حضرت 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 استاد آ گئے، استاد آ گئے، فلاں ہو گیا۔ تو میں نے کپڑے دیکھے، میں نے کہا یار کو اچھا کپڑا دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، اس نے دے دیا۔ میں نے کہا دیکھو میں پیسے نہیں لیتا، میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں، تم پیسے نہیں لیتے تو میں کپڑا نہیں لیتا۔ تم میرے ساتھ اتنی مہربانی کر سکتے ہو کہ مجھ سے دفع نہ لو، کہ بھی چلو استاد کا بھی بھلا ہو جائے اور تمہارا بھی نقصان نہ۔ تم نے 10 ریال میں خریدا، 10 ریال لے لو، میں کون سا غریب مسکین ہوں کہ تم مجھے مفت دو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، خدا مجھے قیامت تک کسی کا محتاج نہ کرے، تو میں تو ایسا محتاج فقیر شکیر نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے استاد جی، اور آپ کے لیے صحیح ریٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ وہی کپڑا جو اس نے مجھے 10 ریال پہ دیا نا، جس کا نفع بھی نہیں دیا، دوسری جگہ 8 ریال کا تھا۔ یہ شاگرد ہے۔ یہ فکر نہ کرو، تم نہیں مار کھاتے، اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھو اس کو پتا ہے کہ بھئی فلاں سگریٹ پاکستان میں ملتی ہے اور یہاں نہیں ملتی، عمرے پہ ہے سگریٹیں بھی لے آئی، یہ پاگل ہے۔ انا للہ ہے، ہیروئن، نشہ، منشیہ، اور پتہ ہے کہ سزائے موت ہے، پتہ ہے کہ ہمارے سینکڑوں بھائی سزائے موت بھگت گئے، پھر بھی کرتے ہیں، پیسہ مل رہا۔ کہتے ہیں جی کہ طواف وداع کرنے سے پہلے اگر حیض آ جائے، طواف وداع معاف ہے، مسجد میں عورت حیض والی داخل نہیں ہو سکتی، حیض کے دنوں میں ذکر کرے، بالکل کرے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، مسجد الحرام میں نہیں آ سکتی، اور اگر دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کر کعبے کی زیارت کرے تب بھی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم میاں بیوی نے عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ گئے، اور واپسی پہ مدینہ منورہ سے ہم میاں بیوی دونوں حرم مکہ آئے، لیکن عمرہ نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، پہلا عمرہ جو کیا تھا پتہ نہیں تھا۔ بہرحال اب پتہ لگ جائے گا آپ کو، ایک ایک بکری دم دے، 300 ریال لگیں گے، 600 ریال، 15 6 90 9000، مجال ہے اگلے سال تمہیں قیامت تک مسئلہ بھولے۔ شریعت نے سزا ایسے تھوڑی رکھی ہے۔ اچھا ایک حل ہے تمہارے بچنے کا، چونکہ باہر سے آئے ہو تمہیں پیسوں کا بڑا فکر ہوتا ہے، اس طرح تمہارا کم از کم 600 ریال لگے گا، آج کل مال بھی مہنگا ہے، تو بہتر حل یہ ہے کہ فوراً 30 ریال پہ تمہیں گاڑی مل جائے گی، مدینہ شریف دوبارہ چلے جاؤ، زیارت بھی ہو جائے گی، دوبارہ احرام باندھ کے آ جاؤ، عمرہ بھی ہو جائے گا، اور کام تمہارا 60 ریال میں بن جائے گا۔ آسان مسئلہ، یعنی مدینہ کی زیارت بھی دوبارہ نصیب ہو گئی، اور عمرہ کر لو گے تو دم سے بھی بچ جاؤ۔ اگر حالت احرام میں عورت کے چہرے پہ کپڑا آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، سہون آئے آمدن آئے کچھ نہیں ہوتا۔ حالت احرام میں ایک مرد نے سر پہ کپڑا ڈال دیا، یاد آیا تو اتار دیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اگر ایک عورت نے پن نکالا اپنے کپڑے کا اور بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے والدین زندہ ہیں، والدین کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، والدین کے لیے کیا کرو. اگر ایک آدمی مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں شمار ہوا تو جب امام سلام پھیرے کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھے پھر بیٹھ جائے تحیات میں، تو اب گویا اس کی 2 ہو گئی، پھر کھڑے ہو کے ایک پڑھ لے 3 ہو گئے. تعویذ گلے میں ڈالنا جو ہے نہیں ڈالنا چاہیے. دو بعض علماء فرق کرتے ہیں کہ شرکیہ کلام جو ہے وہ منع ہے، لیکن قرآن کی آیت ہو یا اللہ کے اسماء ہوں یا حدیث مبارک کی دعا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ ڈالیں، کیونکہ اسی سے پھر آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے. تو مجھ سے قرآن پڑھ لیں، دم کر لیں، آیات پڑھ لیں، دم کر لیں. انور شاہ کشمیری نے فرمایا ہے کہ رفع الیدین کی حدیث متواتر ہے اسناداً عملاً ولم ينسخ منہ ولا حرف. تو آپ کو ملا بھی تو پھر صرف انور شاہ کشمیری ملا، آپ کو اپنا کوئی نہیں ملا. انور شاہ کو مانتے ہو؟ امتی کی تقلید کرنا تو تمہارے نزدیک شرک ہے. بھائی امتی کی تقلید تو تمہارے نزدیک شرک ہے، تم کیسے انور شاہ کو مانتے ہو؟ صریح حدیث پیش کرو، قولی پڑھو حدیث. آمنا و صدقنا میں کل سے تمہارے ساتھ. حدیث ہو، صریح ہو، غیر معارض ہو، قولی ہو. آمنا و صدقنا. چلو علامہ انور شاہ کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ بھاگتے بھاگتے جگہ بھی پھر وہی حنفی کے پاس ملی تمہیں. ابھی حضرت اور 90 سال عمر بنا لو نا، پھر بھی تمہیں نہیں ملے گی روایت. ایک آدمی مسجد میں آیا، اذان ہو چکی تھی، میں نے سنتیں پڑھ کے چلا گیا، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، بہت گناہ ہے. جب اذان ہو جائے بس اب مسجد سے نہ نکلو جب تک فرض نہ پڑھو. یہ نہیں ہے کہ سنتیں پڑھ کے. ہاں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں، یہ مسجد درمیان میں ہے، میں نے 2 رکعت سنت پڑھ لی پھر اپنی مسجد میں چلا گیا، وہ کوئی حرج نہیں کیونکہ میں نے وہاں نماز پڑھانی. جیسے کہ حضرت معاذ حضور کے ساتھ پڑھ کے پھر مسجد میں چلے جاتے. بابا جب اتنا اہم چیز ہے تو آخر حضور نے اس کا زبان سے حکم کیوں نہیں فرمایا؟ دیکھو نا، جب اتنی اہم چیز ہو کہ تم اس کو فرض کے درجے پہ لے جاتے ہو، کہتے ہو نماز ہی نہیں ہوتی. اتنی بڑی اہم چیز کے بارے میں حضور پاک نے زبان مبارک سے ایک دفعہ تو حکم فرمایا ہوتا نا. باقی تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور کا قول بھی سنت، آپ کا فعل بھی سنت. آپ کے سامنے کوئی کرے حضور خاموش رہے وہ بھی تقریری سنت، وہ الگ بات ہے. بات کو سمجھا کریں. اسی لیے اب مثلا دیکھیں آپ یہ بحث پڑھیں نا، شاید اللہ کرے آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جیرانہ سے عمرہ کرے تو افضل ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسجد عائشہ سے کرے تو افضل ہے. اب دونوں کی بات تو سچی ہے، دونوں مجتہدین حق پہ ہیں، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے حضور نے خود عمرہ کیا ہے، یعنی فعل رسول ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بابا یہ تو قول رسول ہے، فعل رسول تو اتفاق کی بات ہے. اگر حضور جیرانہ نہ ہوتے تو عمرہ بھی نہ کرتے. وہ تو غزوہ حنین کی وجہ سے آپ جیرانہ میں موجود تھے تو آپ نے عمرہ کر دیا. اگر آپ وہاں نہ ہوتے، یہ تو حکم ہے، قول ہے، لسان ہے، فرمان ہے. تو فعل جو ہے کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نے کر لیا تاکہ امت کو آسانی پیدا ہو جائے. کہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بال رسول اللہ قائما، حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. تو اب محدثین فرماتے ہیں کہ لعذر،
آپ کو تکلیف تھی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے امت پہ مہربانی کی کہ میری امت پہ کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑے تو میں ایک دفعہ تو عمل کر کے رستہ بتا دوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو میری امت کو قیامت تک. اور ہوتا ہے اب جب یورپ میں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا تو بعض واش روم جو ہوتے ہیں وہاں پر یہ کموڈ نہیں ہوتے، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی. آدمی کیا کرے؟ تو حضور کی شفقت ہے، آپ کا فعل مبارک ہے الحمدللہ. بہرحال وسیلے کے ساتھ دعا نہ مانگیں تو بہتر ہے. اصل یہ مسئلہ بھی اسی طرح بڑا باریک بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے تم سیدھی اللہ سے دعا مانگو، بس باریکیوں میں نہ پڑو، تمہارا سمجھنے کا موقع بھی نہیں. مستقل بذات مستقل بالارض، پھر حیات اصلی حیات برزخی، بڑی باریکی ہے. عامت الناس کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ جب دعا مانگو اللہ سے براہ راست مانگو. ایک آدمی نے انڈیا سے احرام باندھا، اس کی فلائٹ جو تھی وہ کینسل ہو گئی، احرام کھول دیا، 2 دن کے بعد پھر احرام باندھا اور آیا. میرا بھائی اگر اس نے 2 رکعت سنت پڑھ لی، احرام باندھ لیا، لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا، تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک بکری دم ادا کرے، اس وقت تک احرام نہ کھولے، دم بھی ادا کرے اور سر بھی منڈوائے پھر احرام کھولے. بہرحال اب جو کچھ بھی اس نے کیا ایک بکری دم دے دے. اگر ایک آدمی مثلاً یہاں مکے میں ہے اور اپنے ہوٹل سے وہ غسل کر کے 2 چادریں باندھ لیتا ہے کہ کپڑے کہاں میں اٹھاتا پھروں، پھر وہ جاتا ہے مسجد عائشہ یا جعرانہ یا عرفات، وہاں جا کے نیت کر کے عمرے کی پھر آتا ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کپڑے وہاں اتارے. اگر موقع ملے تو اچھی بات ہے کہ وہیں جا کے غسل کرے، کپڑے اتارے اور اس کے بعد احرام باندھے. آج کل تو رش بھی نہیں، اور ماشاءاللہ اللہ حکومت کو جدا خیر دے، ایسی مسجدیں بنائی ہیں، حمام بنائے ہیں کہ وہ تکلیف ہی نہیں ہوتی. سینکڑوں کی تعداد میں حمامات ہیں. لیکن اگر ایسا کر لے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. اگر عمرہ کرنے وقت میں طواف بیت اللہ کر رہا تھا کہ مجھے کسی نے ویل چیئر ماری اور میرے پاؤں زخمی ہوا، خون نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں، خون بھی آپ کا نکلے اور جرمانہ بھی آپ پر پڑے، اچھی بات ہے، اچھا شریعت نے سکھلایا ہے بھائی. بس تم اس کو اپنے وضو شضو ٹھیک کر کے عمرہ پورا کرو، کوئی جرمانہ نہیں. کہتے جی کہ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی اور میں باہر سے آیا اور آگے نماز میں مل گیا تو میری 2 رکعت سنت رہ گئی. یاد رکھیں سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی سنتیں میرے محبوب کو بہت محبوب تھی، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ 2 رکعت چاہے تو نماز کے فوراً بعد پڑھ لے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. صفا مروہ کا دوڑنے میں بھی وضو ضروری ہے؟ نہیں، بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو ہو کہ اب صفا مروہ بھی مسجد میں آ گئی. پہلے صفا مروہ مسجد سے باہر ہوتی تھی، بازار ہوتی تھی، اب تو داخل ہو گئی. کہتے جی کہ جادو کے اور کالے علم کے خاتمے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کاروباری بندش ہو گئی، تعویذ لینا. بھائی تعویذ میں نے عرض کیا ہے کہ گلے شلے میں نہ باندھو. یہ جو جادو وادو ہے نا، اس کا سب سے بہتر علاج ہے سورۃ البقرہ.
سورۃ البقرہ گھر میں میاں بیوی بچے بیٹے بیٹیاں گھر میں پڑھا کرو، اور ایک پڑھے تو دوسرے سنا کریں۔ انشاءاللہ 10 دن 20 دن گھر میں سورۃ البقرہ صبح و شام پڑھو۔ کوئی تھوڑی بہت تکلیف بھی ہو نا، آخر دشمن کا قبضہ توڑوانا ہو تو لڑائی تو وہ بھی کرتا ہے نا، تو اس لیے گھبرانا نہیں، انشاءاللہ سب شیطان جادو وادو بھاگ جائیں گے۔ کوئی تویز کی ضرورت نہیں، نہ کوئی پیر پکڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے چکر میں پھنسنا۔ یہ جتنے کاروباری ہوتے ہیں نا، اخباروں میں لاکھ اشتہار دیتے ہیں، 1 گھنٹے میں مسئلے حل کروا لو، 5 منٹ میں کل اس میں یہ اپنے 5 منٹ میں ایسا کوئی حل نہیں کرتے کہ یہودی مر جائے۔ یہ صرف مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ جو ہے نا، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں دنیا میں۔ اللہ کا قرآن ہے اور شیاطین الانس والجن جو ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تہمت لگایا، دیکھا نہیں ہے زنا کی تہمت لگائی، یا تو ثابت کرے، ورنہ شریعت میں تو پھر 80 کوڑا کھائے۔ کیوں بیوی کو جھوٹی تہمت لگایا؟ باقی رہا طلاق بالکل نہ دے، سلو رکھے۔ یہ تو جاہلیوں کی باتیں ہیں، کاروکاری اور یہ سارے قصے جو ہیں نا، یہ جاہلیت کی باتیں۔ اچھا کہتے ہیں جی غیرت کا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم کیسے برداشت کریں۔ اچھا عورت کو قتل نہ کریں تو سردار کو دے آتے ہیں، وہاں غیرت کہاں جاتی ہے؟ بھائی یہ کاروکاری والی عورتیں جو ہیں نا، ساری ہمارے بڑے بڑے جو سردار گھروں تو 200 عورتیں ہوتی ہیں، اور بھائی یہ کیا ہے جی سب کاری والی ہیں؟ سردار کو دے آؤ، سردار پھر کسی اور کو بیچ دے، وہ تو غیرت جوش میں نہیں آتی۔ بڑی سمجھدار غیرت ہے بھائی۔ ہمیں اسلام حکم نہیں دیتا کسی کو قتل کرنے کا۔ اگر ثابت کر سکتے ہو ثابت کرو شریعت میں، نہیں کر سکتے ہو تہمت نہ لگاؤ۔ تمہارا اب دل بھر گیا ہے، برداشت نہیں ہوتی، طلاق دے دو، جائے ہو کسی اور سے شادی کرے، تم کوئی اور شادی کرو۔ کہتے ہیں جی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ہر عورت جو ماں بنے گی وہ جنتی ہوگی۔ دعا تو یہی کرو، لیکن بہت ساری جہنمی بھی ہوں گی، لیکن اولاد کے لیے تو جنت مل جائے گی نا، اس نے تو فرما برداری کی ہے نا۔ کیونکہ والدین چاہے کافر بھی ہوں پھر بھی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ جو آپ کا حصہ ہے اس سے آپ کے بھائیوں کا کوئی تعلق نہیں۔ بھائیوں کا تعلق باپ کی وراثت میں ہے، بھائی کی وراثت میں نہیں ہے۔ ہاں اگر تیرے بھائیوں نے تیری بیٹیوں کی شادی پہ خرچہ کیا ہے تو وہ دے دو ان کو، یہ اچھی بات ہے، باقی وہ شرعاً تیری پینشن کے حقدار نہیں ہے۔ مسجد میں موبائل فون استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے، اور خاص طور پہ جن لوگوں نے جرس کے بجائے گھنٹی کی بجائے گانے بھرے ہوئے ہیں وہ تو ڈبل حرام ہے۔ ہاں گھنٹی نہ آئے، مجبوری ہے، وہ بات کر دی، وہ الگ بات ہے۔ آپ اس کو عربی میں حزاز کہتے ہیں، اور یعنی وہ حرکت کرے گا آواز نہیں آئے گی۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، پکا کام ہو گیا، جان چھوٹا۔ ایک آدمی نے جدے میں آ کے احرام باندھا، عمرہ ہو گیا، دم پڑ گیا، میقات سے گزر کے احرام باندھا ہے۔ میرے پاس ایک دکان ہے، میں نے قرضہ بھی دینا ہے، پہلے قرضہ دے دو، جو بچے اس سے زکات دو۔ اگر کسی کے پاس دم بڑھ گئی ہے اور دم کے پیسے نہیں ہیں تو روزے رکھ لے۔ میرا باپ بیمار ہے، میں نے اس کا حج بدل کیا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو پورے حج کا ثواب دیں گے۔ اگر دونوں آدمی عمرہ کر چکے، طواف کر چکے، صفا دوڑ چکے، ایک دوسرے کے بال مونڈیں جائز ہے۔